جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جب بھی بات کرتا ہوں تو اپنے وطن کی بات کرتا ہوں، اپنی مٹی کی بات کرتا ہوں، اور اس مٹی کی خوشحالی کی بات کرتا ہوں، اور وہ بندہ اچھا لگتا ہے مجھے، وہ ادارہ مجھے اچھا لگتا ہے، میری جو اپنی رائے ہوتی ہے اس میں، کہ جو بندہ اور جو ادارہ میرے ملک کی صحیح معنوں میں خدمت کرے، نہ کہ مجھے، آپ کو اور ہمارے بچوں کو نوچے، اپنے بینک بیلنس بڑھائے، اور اس ملک کو اور اس ملک کے غریب عوام کو اپنے خدمتگار سمجھے، اپنی رعایا سمجھے، تو ان کے خلاف بات کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ بعض دوستوں کی کالز آتی ہے کہ آپ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہو۔ پی ٹی آئی کو سپورٹ کروں گا جب تک پی ٹی آئی محب وطن ہے، اور جب تک عمران خان صاحب اس ملک کے لیے ان ندیدہ قوتوں سے اور یہ جو فرنٹ پہ ہیں ان سے لڑ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کی بات کروں گا، کیونکہ میری نظر میں اور جو میرا نظریہ ہے، عمران خان سے بہترین آپشن پاکستان میں ابھی تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ پاکستانیوں کے پاس ایک زبردست چانس ہے کہ اس کو اویل کریں، ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنی طاقت دکھائے دنیا کو کہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اور غلامی نہیں کرنی۔ اور غلام بن کے کیوں رہے؟ کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا وطن دیا ہے، کہ اللہ نے اتنا خوبصورت وطن دیا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو پھر ہم کیوں غلامی کریں؟ اور جو لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں ان کی غلامی کیوں کریں، اور ان کو سپورٹ کیوں کریں، ان کو ووٹ کیوں کریں؟ کیونکہ جو میرے ملک کا خیر خواہ ہوگا تو میں اس کا خیر خواہ ہوں گا، جو میرے ملک کا دشمن ہوگا میں سوشل میڈیا کے تھرو اس کو کنڈیم کروں گا، اور میرے بس میں جو بھی ہوا، جب تک یہ زباں اس منہ میں ہے اور جب تک سانسیں ہیں، کیونکہ سب اللہ کا ہے، تو جب تک یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ اس بندے کے خلاف آواز اٹھے گی کہ جو اس دھرتی ماں کا دشمن ہے، کہ جو اس دھرتی ماں کی جڑیں کھوکھلی کر چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں، 40 سال سے 2 خاندان ہم پہ مسلط ہیں اور مسلط رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ رجیم چینج کے بعد ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ 8 مہینے ان کے ہو گئے اور ان لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ 22 ارب ڈالر خان صاحب چھوڑ کے گیا تھا، اور ابھی ٹوٹل 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ کہاں گیا پیسہ؟ پچھلے دنوں ایک سروے دیکھ رہا تھا، جو ہمارے فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو اور خامخواہ زرداری صاحب، بلکہ بلاول بھٹو، بلاول زرداری اور خامخواہ بھٹو صاحب، اس کے بیرون ملک جو دورے ہیں اس پہ ابھی تک 12 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اپنے غیر ملکی دوروں پہ 12 ارب روپے کا 8 مہینے میں خرچہ کر چکے ہو۔ 8 مہینوں کی کارکردگی بھی دکھائیں، آپ لوگوں نے اس ملک کو دیا کیا؟ افسوس، صد افسوس، اشیاء خوردنوش اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک سفید پوش بندہ، اس کی قوت خرید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایک دیہڑی دار، ایک رکشے والا، ایک ٹیکسی والا، وہ کہاں جائے؟ کس سے فریاد کرے؟ حکمران ہی ہوتا ہے نا زمین پہ
اسٹیٹ کیا ہے، ریاست کیا ہے، ریاست کے ایسینشلز کیا ہیں اور ریاست کی ذمہ کیا ہیں. ریاست اپنے عوام کو زندگی کی تمام تر سہولیات وہ مہیا کرتی ہیں. یہاں پہ زندگی کی تمام تر سہولیات ہمارے سیاستدان اڑا کے لے جاتے ہیں، اور اس ملک کا غریب باشندہ، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس بجلی کا بل نہیں ہے، اس کے پاس بچوں کی فیسیں بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جیکا گلی میں جو ابھی 200 کنال پہ حمزہ شہباز شریف کا گھر بن رہا ہے، ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، ابھی ایڈیٹنگ کے مرحلے میں ہے، جہاں پہ ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہوں، جو اس ملک کے باشندے ہیں، جو ملک ان کا ہے، یہ ملک ان کا ہے، وہ ایک کمرے میں 10 بندے رہتے ہیں، وہاں پہ ایک فرد واحد جیکا گلی میں 200 کنال پہ اپنا گھر بنا رہا ہے. کہاں سے آئے یہ پیسے؟ کیا اس ملک کے جو وسائل ہیں تو اس پہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا حق ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ہم نے ووٹ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ میں نے آپ کو کبھی ووٹ کیا ہو، لیکن جو پاکستانی کہہ رہے ہیں، سوچے ذرا ان بارے میں. ظالموں، 1992 میں مری میں جو آپ کا گھر تھا، تو آپ کو گورنر ہاؤس نہیں چھوڑا جا رہا تھا ببلو ٹبلو اور حمزہ شہباز کو. وہ گیٹ کیپر سے پرمیشن لے کے گورنر ہاؤس میں کھیلنے کے لیے آتے تھے. آج پورے ملک کے بادشاہ ہیں وہ. انگلینڈ میں جائیداد دیکھیں، پیرس میں دیکھیں، دبئی میں دیکھیں، مرینا میں، دبئی مرینا میں اسحاق ڈار کے ہوٹل کا جو ایک فلیٹ ہے، اس کا کرایہ 12 کروڑ روپیہ، 12 کروڑ روپیہ ایک فلیٹ کا. اسحاق ڈار کی ہسٹری دیکھیں، اس کا باپ کون تھا، اسحاق ڈار کون تھا. زرداری کو دیکھیں، کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں، ہماری جان کب چھوڑیں گے؟ جب خان صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو بھی ہٹا دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. جب ہم بولتے ہیں تو پھر ہماری زبانیں کاٹی جاتی ہیں، پھر ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، پھر ہمارے فیس بک اکاؤنٹس، اور آگے نہیں جانا چاہتا. دوستو، میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. گھی ہم نہیں خرید سکتے، پیاز ہم نہیں خرید سکتے، روٹی تک کے غریب اگر کسی کے 5-6 بچے ہوں تو وہ روٹی تک بچوں کو نہیں دے سکتا. کپڑے اور اشیاء خوردنوش جو دوسری ہیں، اور جو وہ بھی انسان ہیں، پھل فروٹ کا اس کو بھی کھانے کو دل کرے گا، لیکن نہیں، اس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں. لاہور کا جو بارڈر ہے، لاہور کا واگا بارڈر، تو واگا بارڈر سے چند قدم کے فاصلے پہ یا تھوڑے سے فاصلے پہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے جس کو اٹاری کہتے ہیں. اٹاری میں پیاز کی قیمت اس وقت 25 روپے فی کلو ہے، آٹا 30 روپے فی کلو ہے، روٹی 3 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے، گھی 60 روپے فی کلو ہے. یہ بھارت کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس کے گاؤں اٹاری کی بات کر رہا ہوں. اور بھارت، اور یہ بالکل بارڈر پہ گاؤں ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے جب جائیں تو لاہور کا برکی گاؤں ہے. برکی گاؤں میں پیاز 230 روپے کلو، آٹا 120 روپے کلو، روٹی 20 روپے کی ایک، اور گھی 550 روپے کلو. یہ ان دونوں گاؤں کا میں نے کمپیریزن کیا ہے، اور یہ فیکٹ ہے.
زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، فیکٹ، حقیقت ہے یہ۔ زمین ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، سرحدوں کا فرق ہے، لیکن اس پر ترجیحات الگ ہیں۔ ان کی ترجیحات اپنے ملک کو سنوارنا ہے، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ وہ ادارہ ہے، یا خواہ عام بندہ ہے۔ یہاں پہ ترجیحات کیا ہیں کہ اس ملک کو لوٹیں کس طرح سے۔ 16 ارب روپے سلمان شہباز، جو کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی گواہ ہیں، اور نیب سے خود اس نے کہا کہ بھئی یہ کرپشن تو اس نے کیا، ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو پکڑو، وہ آ جائے واپس پاکستان، اس کو ضمانت مل گئی ہے۔ ترجیحات غریبوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دونوں گاؤں کا جو میں نے کمپیریزنز کیا، تو انڈیا میں جو خوشحالی ہے تو وہاں پہ نہ تو بھٹو زندہ ہے اور نہ کسی انسان نما جانور کو انسان کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ کوئی شیر ویر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھٹو زندہ نہیں ہے، وہاں پہ 7 لاکھ علماء کے 70 لاکھ علماء کا کوئی عالم لیڈر نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ صرف انڈیا ہے، اور انڈیا کے ترقی کے ترجیحات ہیں۔ اگر وہاں کا آفیسر ریٹائر ہو جائے تو اس کو انڈیا میں رہ کے ہی انڈیا کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی بیلجیم چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دوستو، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر عمران خان ان ظالموں میں شامل ہو گیا تو خدا کی قسم یہ زبان پھر اس کے خلاف بھی بولے گی۔ یہ جو لوگ جو ہم پہ مسلط دوبارہ سے ہو گئے، یہ نالائق جاہل لوگ، یہ ان پڑھ لوگ کہ جن کو انگریزی کی ٹرانسلیشن تک نہیں آتی۔ عمران خان ایک غیر ملکی ادارے کو انٹرویو دے رہا تھا، تو جس طریقے سے خواجہ آصف نے اس پہ بات کی اور مریم محمود نذیر نے اس پہ بات کی، تو اللہ معافی دے کہ یہ ہٹ گیا ہے۔ جو اس نے بیان دیا تھا امریکہ کے خلاف، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہٹ گیا ہے، حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے رجیم چینج کیا ہے، لیکن وہ میرا پاسٹ ہے۔ میں اگر پاکستان کو لیڈ کروں گا تو میں ہر ملک کے ساتھ، دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہوں گا۔ ان لوگوں نے جو کیا تو کر لیا نا، وہ تو ہو گیا، اب اس کو لائف کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ ہاں، وقت کی بات ہے، اپنی خارجہ پالیسی ایسی مرتب کروں گا کہ جس میں یہ ملک غلام نہ رہے، اس ملک کا آئین غلام نہ رہے، اس ملک کے ادارے غلام نہ رہیں۔ اور عمران خان نے اس انٹرویو میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں تو یہ غلام اور آقا کے ہیں، تو اگر امریکہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی غلامی کروں تو میں کبھی بھی امریکہ کی غلامی نہیں کروں گا۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، آپ ذرا وہ انٹرویو ذرا دوبارہ سے دیکھیں اور سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ یہ ٹرانسلیشن کریں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آخری جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ دوستو، اس پاکستان کو جو کہ ان پولیٹیشنز کی وجہ سے تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو میں نے، آپ نے اور ہمارے بچوں نے بچانا ہے، نوجوان نسل نے بچانا ہے۔ شعور دے لوگوں کو اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی ترقی کے بارے میں، یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے،
تو وہ استعمال کرے اس ملک کی بہتری کے لیے، نہ کہ پب جی کے لیے، نہ کہ ٹائم ویسٹ کے لیے۔ بات کریں، اپنے آپ میں شعور اجاگر کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ عوام کا ملک ہے، زرداری کا، نواز شریف کا، فضل الرحمان کا، کسی کا نہیں ہے ملک۔ جو ادارے ہیں وہ بھی انڈر کانسٹیٹیوشن جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گی، کیونکہ ملک سے اور آئین سے، کانسٹیٹیوشن سے کوئی بالا تر نہیں ہے اور نہ بالا تر ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔